دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو آج ہماری منزل دنیا کا کم عمر ترین ملک جنوبی سوڈان ہے۔ جنوبی سوڈان کو آزادی حاصل کیے ابھی صرف 10 سال ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک لمبے عرصے تک شدید خانہ جنگی کا شکار رہا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بے پناہ غربت پائی جاتی ہے۔ جنوبی سوڈان میں تیل کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر شرح تعلیم بہت کم ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے صرف مذہب کی بنیاد پر ایک اسلامی ملک سے علیحدہ کر دیا گیا۔ حالانکہ پوری دنیا میں کئی خطوں میں مسلم اکثریتی آبادی ہونے کے باوجود ان پر طاقتور ممالک قابض ہیں۔ جنوبی سوڈان میں ایک ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو کہ گائے کے پیشاب سے نہاتے ہیں۔ یہ ایک نہایت غریب اور غیر ترقی یافتہ ملک ہے۔ ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی سے یہاں کی اکانومی اور کرنسی کی قیمت میں بہت زیادہ کمی رونما ہوئی۔ سوڈان کی ایک عام عورت زندگی میں اوسط 6 بچے پیدا کرتی ہے۔ یہاں کی عورتوں کی کل تعداد کا 16% پڑھ اور لکھ سکتی ہیں، جبکہ مردوں میں شرح تعلیم 28% پائی جاتی ہے۔ اس ملک کی آبادی کی زیادہ تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر نکالی جائے تو وہ 17 سال اوسط شخص بنتی ہے۔ جنوبی سوڈان کی سرحد افریقہ کے 6 ممالک سینٹرل افریقن ریپبلک، ریپبلک آف کانگو، ایتھوپیا، کینیا، سوڈان اور یوگینڈا سے ملتی ہے۔ جنوبی سوڈان نے 9 جولائی 2011 کو سوڈان سے آزادی حاصل کی۔ یہاں پر زچگی کے دوران شرح اموات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس ملک کی آدھی سے زائد آبادی کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ دوسرے افریقی ممالک کی طرح جنوبی سوڈان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مرض ایڈز ہے۔ اس ملک کے بچوں کی ایک بڑی تعداد بچپن میں ایڈز کا شکار ہو جاتی ہے یا والدین کے ایڈز سے متاثر ہونے کی وجہ سے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کا باقاعدہ نام ریپبلک آف ساؤتھ سوڈان ہے۔ جنوبی سوڈان کا کل رقبہ 6,44,329 مربع کلومیٹر اور آبادی 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی 60% آبادی عیسائی، 33% مقامی ٹریڈیشنل مذاہب اور 7% لوگ اسلام کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں۔ جنوبی سوڈان کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت جوبا ہے۔ دارالحکومت جوبا سے قریب ترین یوگینڈا کا دارالحکومت کیمپالا 515 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جنوبی سوڈان میں 2,85,332 مربع کلومیٹر زمین زرعی ہے، جو کل ملکی رقبے کا 46% بنتا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تعلیم، صحت، بجلی، پانی اور ٹرانسپورٹ جیسی سہولیات یہاں کے شہریوں کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ملکی اکانومی کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی امداد پر ہوتا ہے۔ جنوبی سوڈان میں افراط زر کی شرح دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں افراط زر کی شرح 300% سے بھی زائد ہے۔ یہ ملک افریقن یونین، یونائٹڈ نیشنز اور ایسٹ افریقن کمیونٹی کا ممبر ملک ہے۔ معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک بزنس کے لیے اتنا زیادہ سازگار نہیں۔ مقامی لوگ چھوٹے کاروبار جیسا کہ سبزی اگا کر اور کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ اس ملک میں انگلش زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ عربی اور اس کے علاوہ یہاں پر 50 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملک کی آبادی کے زیادہ تر لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں اور ایک بڑے طبقے کی روزانہ کی آمدنی $1 سے بھی کم ہے۔ جنوبی سوڈان میں زیادہ تر ڈنکا نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ جنوبی سوڈان میں آزادی کے بعد پیدا ہونے والے پہلے بچے کا نام آزادی سے منسوب کیا گیا تھا، لیکن یہ بچہ صرف 1 سال تک زندہ رہ سکا۔ اس ملک میں جمہوری صدارتی نظام رائج ہے۔ جنوبی سوڈان کے اہم قدرتی ریسورسز میں ہائیڈرو پاور، زراعت، سونا، ہیرا، پیٹرولیم، چونے کا پتھر، کاپر، زنک، ٹنگسٹن، مائکا اور سلور شامل ہیں۔ اس ملک میں شرح پیدائش 1000 میں سے 36 اور شرح اموات 1000 میں سے 19 پائی جاتی ہے۔ یہ ملک مکمل طور پر لینڈ لاکڈ ہے۔ اس وقت دنیا میں کل 45 ایسے ممالک ہیں جو مکمل طور پر لینڈ لاکڈ ہیں، جن کی حدود کسی سمندر سے نہیں ملتی۔ جنوبی سوڈان لش گرین جنگلات اور بائیو ڈائیورسٹی پر مشتمل ہے۔
یہاں کی اگر تاریخ پر تھوڑی نظر ڈالیں تو یہاں پر مختلف ادوار میں مختلف نسلی گروہ آباد رہے، جن میں ڈنکا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے۔ 1820 عیسوی اس خطے کو عثمانیوں نے مصر کے ذریعے فتح کیا۔ کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ خود زوال کا شکار تھی، وہ اس خطے کا کنٹرول نہیں سنبھال پائے اور مصر اور سوڈان سے ملک کا تمام علاقوں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ شمالی سوڈان پر برطانوی حکومت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ جنوبی سوڈان کے رہنے والوں نے برطانیہ کو خوب مزاحمت کی، جس وجہ سے برطانیہ نے شمالی حصے پر زیادہ توجہ دی اور وہ ترقی کے لحاظ سے آگے نکل گیا۔ 1956 میں سوڈان کے آزاد ہونے کے بعد فوراً دونوں حصوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اختلافات جنم لینے لگے، جس کی بڑی وجہ مذہب تھی۔ شمالی سوڈان اسلام اور جنوبی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اچانک سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 1972 ادیس ابابا معاہدے کے تحت روک دی گئی۔ اگرچہ یہ خانہ جنگی صرف 10 سال تک رک سکی اور 1983 میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 2005 تک جاری رہی۔ اس دوران مختلف معاہدے، مذاکرات اور جنگ بندی ہوئی، لیکن 2005 میں ایک جامع امن معاہدہ ہوا۔ اس سے اقتدار کو دو حصوں کے درمیان بانٹ دیا گیا اور جنوبی سوڈان کو نیم قومی حیثیت دے دی گئی۔ معاہدے میں یہ شرط بھی رکھی گئی کہ 6 سالوں بعد ریفرینڈم کروایا جائے گا کہ جنوبی سوڈان شمالی سوڈان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ آخر جنوری 2011 کو جنوبی سوڈان میں ریفرینڈم کا انعقاد مختلف بین الاقوامی تنظیموں اور ممالک کے پریشر کے بعد کروایا گیا۔ اس ریفرینڈم میں جنوبی سوڈان کی آبادی کے علیحدہ ہونے کے حق میں اکثریت رائے نے ووٹ دیا۔ 9 جولائی 2011 کو جنوبی سوڈان نے آزادی کا اعلان کیا۔ اس ملک کے زیادہ تر حصے کو دریائے نیل سیراب کرتا ہے۔ دریائے نیل ملک کے مشرقی حصے سے جنوبی حصے تک لگاتار چلتا ہے۔ جنوبی سوڈان میں یوگینڈا کی سرحد کے ساتھ پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جہاں پر 10,000 فٹ کی بلندی سے اوپر متعدد چوٹیاں موجود ہیں۔ اس ملک کا موسم خشک اور گرم مرطوب آب و ہوا پر مشتمل ہے۔ سالانہ جنوبی سوڈان میں 750 سے 1000 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پر شیر، چیتے، تیندوے، ہاتھی، زرافے، زیبرا اور بہت سارے نایاب جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ ملک کی آبادی کے زیادہ تر لوگ دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ آباد ہیں۔ آبادی کے 80% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں پر گھر مٹی اور گھاس کو ملا کر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ علیحدگی سے پہلے یہ خطہ زیادہ تر دیہی علاقوں پر مشتمل تھا، لیکن اب زیادہ تر لوگ شہری علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں اوسط انسانی عمر 45 سال ہے۔ جنوبی سوڈان کی جنگ آزادی میں تقریباً 1 ملین سے زائد لوگ مارے گئے۔ 2011 کے بعد جنوبی سوڈان سے جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی خطے میں واپس آ گئے۔ سوڈان کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کالے لوگوں کی سرزمین۔ جنوبی سوڈان کے جھنڈے میں سرخ، نیلے، کالے اور سبز رنگ کی پٹیاں عیاں کی گئی ہیں، جن کو 2 سفید لائنوں کے ذریعے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے ان 27 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر کسی قسم کی کوئی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود نہیں۔ اس ملک کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ایئر پولوشن بہت زیادہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں 9ویں نمبر پر ایئر پولوشن کی وجہ سے جنوبی سوڈان میں اموات ہوتی ہیں۔ اس ملک کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے دوران یہ خطہ غلاموں کی تجارت کے لحاظ سے بھی بہت اہم تھا۔ جنوبی سوڈان کا ڈائلنگ کوڈ +211 ہے۔ اس ملک میں گاڑی دائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہے۔ یہاں کی انٹرنیٹ ڈومین .ss ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو جنوبی سوڈان کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔